امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے ابھی سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو دبانا بالکل بھی مت بھولیں۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ نمبر 9، عمر آدم اولو ایک نوجوان ہے جو استانبول کے قدیم ترین محلوں میں سے ایک میں اپنے والد ریست اور دادی نزہت کے ساتھ رہتا ہے۔ وہ مسجد میں مؤذن کے طور پر کام کرتا ہے جہاں اس کے والد امام ہیں۔ عمر کی ایک بہن نیسا اور ایک بھائی طاہر ہے۔ سب سے بڑی بہن نیسا اب اپنے والد کے ساتھ رابطے میں نہیں ہے کیونکہ اس نے ایک ایسے شخص سے شادی کی جو ریست کو منظور نہیں تھا۔ طاہر خاندان کی قدامت پسند روایات کی زیادہ قریب سے پیروی کرتا ہے اور ایک مذہبی اشاعت گھر میں کام کرتا ہے۔ جب گامزے اپنے بیٹے کے ساتھ اپنے خاندانی گھر واپس آتی ہے تو اسے اچھی زندگی فراہم کرنے کے لیے اپنی بینکنگ کی نوکری دوبارہ شروع کرتی ہے۔ وہ اپنے بیٹے کو ضلع کے ایلیمنٹری اسکول میں داخل کرواتی ہے اور عمر سے ملنے کے بعد جو وہاں پارٹ ٹائم ٹیچر کے طور پر کام کرتا ہے وہ دونوں محبت میں پڑ جاتے ہیں۔ نمبر 8، کارا سیفدہ ایک متوسط گھرانے سے تعلق رکھنے والے کیمال کی زندگی کا واحد مقصد روزی کمانا اور زندہ رہنا ہے۔ مائن انجینئرنگ کا طالب علم، وہ معجزات پر یقین نہیں رکھتا، خاص طور پر جو محبت سے متعلق ہے، لیکن اس کی دنیا اس وقت بدل جاتی ہے جب نیہان اس کی مونوٹونیس زندگی میں آتی ہے۔ ایک امیر خاندان سے نیہان محلے کے ایک امیر علاقے میں رہتی ہے، تاہم وہ خود کو اپنے ماحول کے اقدار سے دور اور اپنی دنیا سے دور پاتی ہے۔ تقریباً ناممکن کیمال اور نیہان کی محبت ان کے اختلافات کو پیچھے چھوڑ دیتی ہے اور وہ اس وقت تک ساتھ رہنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں جب تک کہ کیمال کو استانبول چھوڑ کر زونگلداک کی ایک کان میں کام کرنے کے لیے نہیں جانا پڑتا۔ نمبر 7، جمہیری فیروزے اور ایاز دو اچھی روحیں، دو بچے جو خاندان کا بوجھ اٹھاتے ہیں۔ قسمت نے انہیں اکٹھا کیا، قسمت قربانی نے انہیں الگ کر دیا۔ اب زندگی ان کے لیے معافی کی مقروض ہے۔ زندگی اس محبت کو واپس دینا چاہتی ہے جو اس نے ان سے چھین لی ہے، لیکن راستہ تکلیف دہ اور کچا ہے۔ ہوا میں ایک نپ ہے، موسم سرما ہے، فیروزے کی آنکھیں نیلی ہے، اس کا دل جل رہا ہے۔ فیروزے کے والد پر لفٹ حادثے میں جھوٹا الزام لگایا گیا تھا جس کے نتیجے میں 13 کنسٹرکشن ورکرز کی موت ہوئی تھی۔ اس واقعے نے فیروز کو متحرک کیا جو صادق اور امین ہے۔ اس راستے میں وہ اپنے باپ کو بچانے کے لیے نکلی ہے۔ اس کی ملاقات ایاز سے ہوتی ہے جو اس کی امیدیں چرا کر الوداع کہے بغیر چلا جاتا ہے۔ نمبر 6، ریمو یہ سیریز ریمو کی غیر معمولی کہانی بیان کرتی ہے جو ایک حقیقی شخص سے متاثر ہو کر لکھی گئی ہے۔ ایک ایسا شخص جو اپنے اولا افسران کے خلاف جاتا ہے۔ یہ ایک ایسی کہانی ہے جو خاندان، انصاف، انتقام، دوستی اور محبت کے گہرے تنازعات کو گھیرے میں لیتی ہے۔ ایندھن چوری کرنے والا گروہ جو ڈیزل ایندھن کی اسمگلنگ کے لیے جانا جاتا ہے ایک طاقتور خاندان کے لیے کام کرتا ہے جو پورے علاقے کو چلاتا ہے۔ ان کے بدلے میں صرف وہی چیز ملتی ہے جیسا کہ ریمو کہتے ہیں، کتے کو دی گئی ہڈیاں۔ جبکہ گینگ گندا کام کرتا ہے، جنگیز بوس تمام پیسے حاصل کر رہا ہے۔ ریمو جو سلوک ان کے خاندان کو ملتا ہے اسے قبول کرنے سے قاصر ہے۔ اسے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے کہ اس میں کچھ بھی کرنا پڑے، نظام کو تبدیل کرنے کا فیصلہ کرتا ہے۔ نمبر 5، وطن سینسی وطن سینسی اپنے وقت کے سب سے المناک ہیروز میں سے ایک کی کہانی ہے۔ ایک ہیرو جسے اپنے خاندان کی بربادی کا سامنا کرنے کی مذمت کرنا پڑی جبکہ وہ روکنے کے لیے کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ ایک عورت جو اپنے خاندان اور اس کی دبی ہوئی عورت کے درمیان انتخاب کرنے کے لیے برباد ہے۔ ایک قوم کے دوبارہ جنم لینے کی کہانی۔ نمبر 4، کزگن دو پولیس والے ایک منشیات کے مالک کو پکڑتے ہیں جو انہیں 1980 کی دہائی کے آخر میں اسے چھڑانے کے لیے ایک اشتعال انگیز رشوت پیش کرتا ہے۔ ایک کہتا ہے نہیں، دوسرا کہتا ہے ہاں، اور جلد ہی یہ ایماندار پولیس اہلکار ہے جس نے منشیات کے سکینڈل میں فورس کو نکال دیا ہے۔ اسے اس کے بہترین دوست بدماش پولیس والے نے قائم کیا تھا جو منشیات فروش کا دائیں ہاتھ کا آدمی بن جاتا ہے اور بالآخر اپنے طور پر ایک ماسٹر مجرم بن جاتا ہے۔ ایماندار پولیس والے کے لیے سانحے کے سوا کچھ نہیں۔ وہ اپنے خاندان کو استانبول سے لے جاتا ہے لیکن جلد ہی اس کی موت ہو جاتی ہے۔
خاندان اس وقت الگ ہو جاتا ہے جب ٹھیک سب سے بڑے بیٹے قزگن کو چھین لیتے ہیں۔ یہ 8 سالہ لڑکا سڑکوں پر اپنے آپ کو بچاتا ہے۔ اگلے 20 سالوں میں یہ 3 بچے اپنے بچپن کے تمام مرد اور صدمے کو پار کر کے خود کو انتقام کی کامل تلوار میں بدل دیتا ہے۔ نمبر 3، زمرد دوان کا خوبصورت زمرد اس طاقتور اور متحرک ڈرامے میں امیر دمیر خان خاندان کے حسد اور دھوکہ دہی کے درمیان محبت تلاش کرنے کی کوشش کرتی ہے، جو قتل، انتقام اور جذبے سے لرزتی ہوئی حویلی میں قائم ہے۔ خوبصورت زمرد طاقتور دمیر خان خاندان کے لیے کام کر کے اپنے بیمار والد، اپنی ماں اور 2 بہنوں کی دیکھ بھال کا بوجھ اٹھاتی ہے۔ خوشی کی تلاش میں اسے دمیر خانز کی دنیا میں فریبوں، دھوکہ دہی اور رازوں کے ذریعے راستہ تلاش کرنا پڑتا ہے، کیونکہ وہ محبت کی طرف راستہ تلاش کرتی ہے۔ عادل دمیر خان کو زمرد سے محبت ہے، لیکن وہ اسے ایک بڑے بھائی کی طرح دیکھتی ہے اور خفیہ طور پر اس کے بھتیجے سرحد کے ساتھ تعلقات میں ہے۔ زمرد اور سرحد اس کی فوجی سروس کے بعد شادی کرنے کا ارادہ کر رہی ہیں، تاہم اس کی دنیا اس وقت بدل جاتی ہے جب اسے معلوم ہوتا ہے کہ سرحد ڈیوٹی کے دوران مارا گیا ہے۔ نمبر 2، سیفرین کیزی بحیرہ ایجین کے کنارے ایک مشہور محبت کی کہانی۔ سیفرین کیزی ایک سفیر کی بیٹی نارے اور ایک غریب لڑکے سانجر کے بارے میں ہے، اور ان کی محبت کی کہانی جو بچپن میں شروع ہوتی ہے۔ ایک موسم گرما میں بودرم میں ملاقات کے بعد اگلے 12 سالوں تک دونوں گرمیوں کی چھٹیوں میں صرف 2 ہفتوں کے لیے ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں، لیکن ہر ایک دن ایک دوسرے کو لکھتے ہیں۔ سال گزرتے جاتے ہیں اور وہ خاندانی دباؤ اور دیگر ہنگامہ خیز واقعات کی وجہ سے خود کو الگ پاتے ہیں۔ ان تمام ناممکنات کے باوجود کیا ہمارے ہیرو ایک بار پھر اپنی ایپک لو سٹوری کو زندہ کرنے میں کامیاب ہوں گے، یا ان کی تقدیر ہمیشہ کے لیے بدل جائے گی؟ نمبر 1، سین آنلد کارا دنیز نفس ایک بچپن کی دلہن تھی جسے ایک تاجر کو بیچ دیا گیا تھا۔ اپنے شوہر کے ہاتھوں پکڑی گئی، وہ اپنے بیٹے کے ساتھ تشدد کا نشانہ بنائی جاتی ہے۔ وہ اپنے شوہر وداد سے فرار ہونے میں ناکام رہی اور ہر کوشش کا نتیجہ منفی نکلا۔ نیفس نے اپنے بیٹے کو وداد کی ہر پٹائی کی وضاحت کرنے کے لیے جدوجہد کی اور اسے یہ سمجھانے کی کوشش کی کہ یہ صرف ایک کھیل ہے۔ نیفس کا بھائی، جو اس کا ایک اکلوتا رشتہ دار تھا، اسے بچاتے ہوئے مر گیا تھا۔ بلیک سی کے علاقے سے تعلق رکھنے والا ایک تاجر مصطفیٰ وداد کے ساتھ نئے معاہدے کرنے کے لیے استنبول جاتا ہے اور وہ اپنے خاندان کو ساتھ لے کر آتا ہے۔ مصطفیٰ اور اس کے خاندان وداد کے گھر میں رہتا ہے، اور مصطفیٰ کا چھوٹے بھائی طاہر نے دیکھا کہ نیفس گھریلو تشدد سے متاثر ہے۔ بدقسمتی سے طاہر نیفس کی مدد کے لیے کچھ نہیں کر سکتا، تاہم نیفس اسی شام گھر سے فرار ہونے کے لیے دوبارہ منصوبہ بناتی ہے اور وہ اپنے بیٹے کے ساتھ طاہر کی وین میں چھپ جاتی ہے۔ اس کا منصوبہ گھر سے نکلنے کے بعد وین سے نکل کر اپنے بیٹے کے ساتھ نئی زندگی شروع کرنے کا ہے، لیکن چیزیں منصوبہ بندی کے مطابق نہیں ہوتی۔ نیفس اور اس کا بیٹا وین کے پچھلے حصے میں سو گئے۔ وہ خود کو تریب زون بلیک سی میں پاتے ہیں۔ طاہر نے ان 2 مفروروں کو تریب زون میں دریافت کیا، لیکن اسے اس بات کا کوئی اشارہ نہیں ملا کہ وہ انہیں بچانے کے لیے کسی بڑی جنگ میں اترے گا۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل بھی مت بھولیں۔ شکریہ۔